اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه أبي الزهراء محمد ثم الصلاة والسلام على آل بيته وبالخصوص على داعي الله ورباني آياته وباب الله وديان دينه وخليفة الله وناصر حقه حجة الله ودليل إرادته بقية الله في أرضه قائم آل محمد اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات خدا نے متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنی آخری حجت ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے اور ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرمائے، ہم کو ان کی جدا پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے، اور جو بھی مومنین جس حوالے سے پریشان خدا نے متعال ان کی پریشانی کو رفع و دفع فرمائے، اور جو بھی معاونین مرکز علوی خدا نے متعال ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر یہاں پر ذکر کا ترجمہ قرآن کریم کیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا بھی ہے، تو یہ قرآن میں تحریف کے خلاف بہترین دلیل بن سکتی ہے، اور یہ خدا ہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے چیزوں کو بنانے کے بعد ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے۔ اب چاہے کتب بھیجے یا رسول، حفاظت کی ذمہ داری اس کے حوالے ہے۔ یہ خدا ہی وحدہ لا شریک لہ ہے، جیسا کہ اسی سورہ کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے آسمانوں کو شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا، اور سورہ فصلت میں فرمایا وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر سرکش شیطان سے ہم نے آسمانوں کو محفوظ بنا دیا، اور سورہ صافات میں فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور اس کی حفاظت کر لی۔ اور یہ ذکر یہاں پر یاد دہانی کی معنی میں، اور یہ تسلسل دعوت الہی کی بہترین دلیل ہے، اور ایسے ذکر کے لیے اہل ذکر علماء یہود و نصارہ نہیں ہو سکتے ایسے ذکر کے لیے، بلکہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے۔ ہاں، علماء یہود و نصارہ بھی اہل ذکر بن سکتے تھے اگر وہ رسول اللہ کے حق میں حقی گواہی دیتے، لیکن مع الاسف انہوں نے حقی گواہی دینے کی بجائے کفار اور مشرکین کا ساتھ دیا۔ اب اس سے پہلے کہ محافظ کی بات ہو، سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ ذکر ہے کیا جس کی خدا حفاظت کر رہا ہے۔ تو اسی سورۃ النحل کی، اسی سورۃ الحجر کی آیت میں اشارہ کیا گیا سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کی طرف، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علامہ السید المحدث
ہاشم البحرانی نے البرہان کی تفسیر القرآن میں لکھا کہ جب مولا کائنات سے سوال ہوا کہ مولا یہ اہل ذکر کیا ہے، اس ذکر سے کیا مراد ہے، تو مولا نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نحن اہل ذکر ونحن اہل العلم ونحن معدن التعبیل والتنزیل، ہم ہی اہل ذکر ہیں، ہم ہی اہل علم ہیں، اور قرآن کی تعویل اور تنزیل کا علم بھی ہمارے یہاں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا مولا کہ اہل ذکر سے کیا مراد ہے، تو مولا نے فرمایا الذکر محمد ونحن اہل ذکر المسئولون، یہاں پر ذکر سے مراد ہمارے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم ان کی اہل ذکر جن کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان سے سوال کیا جائے۔ تو یہاں تک تو واضح ہو گیا کہ یہ ذکر کیا ہے، یہ اہل ذکر کون ہے جن کی حفاظت خدا کر رہا ہے، اور یہ محمد و آل محمد ایک جہت سے محافظین بھی ہیں تو ایک جہت سے محافظین بھی ہیں۔ جب یہ محافظین ہوں تو وہاں پر محافظ توحید و نبوت اور ولایت اور امامت ہوتی ہے، اور جب یہ محافظین ہوں تو ان کی حفاظت کرنے والا خدا ہے۔ اور چونکہ میرا موضوع بھی یہی ہے محافظین اسلام، اور یہ ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ فی الحال اسی شخصیت کا اختیار کروں کہ سیدہ کس محافظ توحید و نبوت اور ولایت اور امامت ہیں۔ جب سیدہ کو معلوم ہوا کہ فرعون اور قارون نما شخصیت نے وارث موسیٰ وارث ہارون کی وراثت پر حملہ کر دیا ہے تو سیدہ گھر سے نکلی ہے۔ اب جو نکلنے کا انداز تاریخ نے بیان کیا ہے وہ ذرا سنیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ لاست خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها واقبلت للمة من حفظتها ونساء قومها تتأذو لها حتى دخلت علي وهو في عشر من المهاجرين والانصار فنيتت دونها ملاءة۔ یہ نکلنے کا انداز ہے، سیدہ نکلی ہے لاست خمارها على رأسها، سر پر ایک ایسا نقاب رکھا جو پورے سر کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے۔ یہ پردے کا اہتمام دیکھیں سیدہ کا۔ اس کے بعد چادر کو اڑا، پھر گھر سے نکلی، چادر اتنی بڑی تھی کہ پاؤں تک آ رہی تھی۔ ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رسول اللہ مسجد طرف جا رہے ہیں۔ حتی دخلت علی، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئی، اور مسجد مہاجرین اور انصار اور پوری قوموں سے بھری پڑی تھی۔ فَنِيتَتْ دُونَهَا مُلَاءَةً، پردے کا اہتمام کیا گیا۔ اب جو خطبہ سیدہ نے شروع کیا ہے، الحمدللہ علی ما الہم وَلَهُ الشُّكْرُ علی ما الہم وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّم، خدا کی حمد ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں پر، اور یہ شرعاً اور عقلاً اور عرفاناً بندے پر واجب ہے کہ اپنے پروردگار کی حمد کرے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور جو انہوں نے الہام کیے ہیں ہم پر، الہام باطنی نعمت کو کہتے ہیں، جیسے شعور اور ادراک ہے، اس کا شکر ہے۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، اور جس چیز کو مقدم کیا ہے اس پر اس کی ثنا ہے۔ خدا کی نعمتوں کی دو قسمیں، ایک دنیاوی نعمتیں ہیں اور ایک اخروی۔ دنیا اور اس کی نعمتوں کو مقدم کیا خدا نے، آخرت اور اس کی نعمتوں کو مؤخر کیا۔ یعنی جو نعمت مقدم کی یعنی دنیا، اس پر خدا کی ثنا ہے۔ وہ کون سی نعمتیں یہاں پر من بیانی آئے، من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها، وہ نعمتیں جن کو دینے میں پروردگار نے پہل کی ہے، ایسا نہیں کہ بندہ حقدار تھا نعمتوں کا تبھی خدا نے دی ہے۔ وَسُبُوغِ آلَائِنْ أَسْدَاهَا، ایسی کامل اور شامل اور تام نعمتوں سے بندے کو نوازا ہے جیسے اعضاء جواہر ہیں، شعور و ادراک عقل ہے۔ وَتَمَامِ مَنَنٍ وَعَلَاهَا، اور پے در پہ یکے بعد دیگر متصل اور متواتر نعمتوں پر خدا کی حمد ہے، ثنا ہے اس کی۔ اور یہاں پر منن خدا کا منن ہے، یہ بندے کا منن نہیں جس کی طرف خدا نے خود اشارہ کیا، لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا، احسان کرنے کے بعد یا تو احسان کو جتاتے ہیں یا تو اذیت دے کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اسی کی طرف خدا نے اشارہ کیا۔ وَجَمَّ عَنِ الْأَحْصَاءِ عَدَدُهَا، یہ وہی الفاظ نہیں
جو 25 سال بعد آ کر علی بن ابی طالب منبر پر کہیں گے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، میں یوں کہوں کہ ان تو عدو نعمت اللہ کی سیدہ نے تفسیر کر دی تھی یہاں پر، یعنی بندہ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتا۔ وَنَعَا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا، بندے سے بعید ہے کہ اس کی نعمتوں سے تجاوز کر جائے، جہاں بھی جائے گا نعمت پروردگار پائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلہا وضمن القلوب موصولہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک ہمسر، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلہا، یہ ایسا کلمہ ہے اگر اس کی تعویل کی جائے تو فقط اور فقط اخلاص بچتا ہے، یعنی اس کلمے کی بازگشت رجعت اخلاص کی طرف ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بھی وہی الفاظ ہیں جو 25 سال بعد آ کر علی بن ابی طالب منبر پر کہیں گے کہ کمال و توحید ہی الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ وضمن القلوب موصولہا، یہ ایسا کلمہ ہے جس کی بازگشت خدا نے دلوں کی طرف کی ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی توحید ہے جس پر اور جس کے لیے اور جس کے ذریعے سے خدا نے بندوں کی خلقت کی ہے۔ تعجب کی بات نہیں، یہ توحید کس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے؟ کیا یہ وہی لوگ نہ تھے جو 25 سال 20 سال رسول اللہ کے ساتھ رہ چکے تھے، جنہوں نے مباہلہ دیکھ لیا تھا کہ مباہلہ ہوا ہی خالص توحید کے لیے تھا، جو یہ فتح مکہ دیکھ چکے تھے کہ کس طرح بتوں کو گرایا جا رہا تھا، وہ ظاہری بت تھے، سیدہ جانتی تھی یہ جو اندر میں بت بنائے بیٹھے ہیں ان کو گرانا مشکل ہے، اسی لیے چادر تطہیر کو اوڑا، سیرتن اور صورتن رسول اللہ بن کر نکلی، لہجہ علی اختیار کیا، آیات کو ذوالفقار کا سہارا بنا کر پھر سے ان بتوں پر وار کرنا شروع کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یقیناً ایسی شخصیت چاہیے جو ہر دور میں ہو، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، سیدہ جانتی تھی کہ یہ آستینوں میں بت چھپائے بیٹھے ہیں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ الممتنع عن الابصار رؤیتہ، آنکھیں اسے درک ہی نہیں کر سکتی، یہ پھر کلمات کہیں سیدہ نے۔ یقیناً یہ بھی اس آیت کی تفسیر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آج بھی بعض مسلمان ایسے ہیں جو خدا کے جسم کے قائل ہیں۔ یقیناً سیدہ کا خطبہ اگر دقیق نگاہوں سے پڑھا جائے تو نصیریت، عیسائیت، ملحدین اور بعض مسلمان کے فاسد عقائد کا جنازہ ہے یہ۔ آج بھی بعض مسلمان ایسے ہیں جو خدا کے جسم کے قائل ہیں، نصیریت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، لیکن پھر بھی نصیریت اور عیسائیت اپنے خداؤں کا کسی حد تک احترام کرتی ہے، لیکن مع الاسف الشدید یہ جو مسلمان اپنے رب کو مانتا ہے، پروردگار کو مانتا ہے، اسی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 99 کی واضحاً یہ تردید ہے اس عقائد کی کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ سچے خدا ہوتے تو جہنم میں کبھی نہیں جاتے۔ عقائد دیکھیں مسلمان کے، اگر ان سے پوچھیں کیا کوئی مومن بندہ جہنم میں جا سکتا ہے تو کہیں گے کہ نہیں۔ اسے آگے جائیں، بلا جن کو اولیاء مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، وہ جہنم میں جا سکتے ہیں تو کہیں گے کہ نہیں۔ اس سے آگے خلفائے راشدین انبیاء تصور ہی نہیں کر سکتا مسلمان کے ایسی شخصیات جہنم میں جا سکتی ہے، لیکن جو ان کو بنانے والا ہے وہ جہنم میں جائے۔ اصول دین میں پہلے نمبر پر توحید ہے، اگر توحید ہی صحیح نہ ہو تو کہاں کی عدل اور نبوت اور کہاں کی قیامت۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ان پر قیامت ابھی سے جاری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ الممتنع من الالسن صفتہ، زبانیں قاصر ہیں کہ اس پروردگار کی صفات بیان کریں۔
یہ بھی وہی الفاظ ہیں جو 25 سال بعد آ کر علی ابن ابی طالب بیان کریں گے منبر پر، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ سیدہ ایسی توحید بیان کر رہی تھی، سیدنا فقط وہ توحید بیان کر رہی تھی جو 25 سال بعد آ کر ان کا شوہر بیان کریں گے یا ان کا بیٹا مہدی علیہ السلام بیان کریں گے، بلکہ یہ وہی توحید تھی جو ہزاروں سال پہلے انبیاء بیان کر گئے تھے۔ کیا کہا تھا اصحاب موسیٰ نے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارے خدا کو دیکھ نہیں لیتے۔ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور کیا خوبصورت تشبیہ دی رسول اللہ نے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون موسیٰ، اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ تو اب رسول اللہ ہوئے موسیٰ کی جگہ پر اور ان کا بھائی علی موسیٰ کے بھائی ہارون کی جگہ پر، تو اب اصحاب رسول بھی اصحاب موسیٰ جیسے ہوں گے نا۔ سیدہ یہ توحید بیان کر ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھ لو تم کس من گھڑت توحید کو مانتے اور ہم کس خالص توحید کے پرستار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ ان بت پرستوں کے سامنے بیان کی، لیکن آخر ہونا کیا تھا؟ یہ جو خطبات دینے سیدہ مسجد میں آئی تھی نا، تو روایت کہتی ہے فجلست ثم انت انتا۔ اب ذرا تصور کریں، یہی سیدہ ہیں، حسنین ہیں، رسول اللہ کسی بھی محفل میں ہو، کہاں پر بھی ہو، جب یہ شخصیات آتی تھی تو رسول اللہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جگہ چھوڑ کر سیدہ کو کبھی اپنی جگہ پر بٹھاتے تو حسنین کو اپنی گودی میں بٹھاتے اور پھر تبلیغ دین شروع کر دیتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول کسی بھی حالت میں ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت ان تک ضرور پہنچانی ہے۔ رسول اللہ کے لیے سب سے بڑی جو تبلیغ تھی وہ یہی تبلیغ تھی کہ ولایت محمد و آل محمد اور محبت آل محمد ان تک پہنچے۔ آخر کیا ہوا؟ ان خطبات کا کوئی اثر ہونا تھا؟ ویسے خطبہ تو بہت بڑا ہے، ان خطبات کا کوئی اثر ہونا تھا؟ یہ وہی لوگ تو تھے جو سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے مطابق رسول اللہ کی محفل سے جب باہر نکلتے تو علی بن ابی طالب سے کہتے کہ کیا کہا ابھی رسول اللہ نے؟ قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ یہ اتنے یعنی ابھی رسول اللہ کی محفل سے نکلے ہیں اور علی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا رسول اللہ، یعنی جن پر رسول اللہ کی نصیحتیں اثر نہ کرتی ہوں، رسول اللہ اتنی آسان زبان سے فصاحت و بلاغت سے اثر کرانے کی کوشش میں تھے، ان پر اگر یہ رسول اللہ کی زبان اثر نہ کرے اور جنہوں نے یہ ٹھان لی ہو کہ ہمیں ہر طرح سے فرعون اور قارون کی طرح دولت ہی جمع کرنی ہے، اب ان کے سامنے موسیٰ کلیم اللہ تو کیا وارث موسیٰ کلیم اللہ بھی کلام کرے تو ان پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس ظالم سے کہا گیا کہ کیا اس گھر کو آگ لگائیں جس گھر میں علی حسنین اور فاطمہ ہے، قال وَإِن، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے ہر صورت میں علی چاہیے بس۔ جہاں پر رسول اللہ جیسی شخصیت رک کر سلام کرتی تھی، نہ فقط سلام کرتی تھی بلکہ اس گھر کے قصائد شان آیات سے بیان کرتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہ تھی۔ اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، اے ابراہیم، کیا نبوت چاہیے؟ سب نے کہا ہاں۔ کیا تم پر آسمانی کتاب کو نازل کروں؟ سب نے کہا ہاں۔ اچھا، شرط ایک ہے، اس نبی کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا، اس کی نصرت کرنی ہوگی، اس کی معرفت اپنی اپنی امتوں تک پہنچانی ہوگی، تب جا کر تم کو میں نبوت دوں گا۔ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ تہدید ہے، کس قدر یہ سخت وعدہ ہے انبیاء سے، کس چیز پر؟ فقط نبی کی نبوت پر، ان کی معرفت پر۔ ایسا نبی جو یہ شخصیت ہو، یہ تھے ابو زہرا، یہ شخصیت، اور مسلمانوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ 6 ماہ مسلسل آذان فجر سے پہلے در سیدہ پر آتے تھے۔ ٹائم دیکھے کون سا اختیار کیا ہے رسول اللہ نے، در سیدہ پر آتے تھے اور بلند آواز سے آیات پڑھتے تھے، یا ایھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باب
دارو فاطمہ داری و بابوہا بابی و حجابوہا حجابی. اس سے دروازے کو آگ لگانا کوئی آسان کام نہ تھا. یہ بڑا انقلاب تھا تاریخ میں. ابھی رسول اللہ کی قبر کی مٹی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں خوف و حراست چھا گیا تھا. ابھی رسول اللہ کے قبر کی مٹی تازی تھی کہ آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی. واہ ابتاہو واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. اے بابا آپ ہوتے دیکھتے کہ آپ کی امت نے کس طرح اجر رسالت ادا کیا ہے. واہ عجبا یستأذن الامین علیہم ویہجم الکؤون. جس دروازے پر امین شخصیت ہے, چاہے جبرائیل ہو یا رسول امین, رک کر داخل ہونے کے لیے اذن طلب کرتے تھے, ایسے دروازے پر ان خیانت کاروں نے ہجوم کیا ہوا تھا. قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم یکو استئذان. سلیم کہتے ہیں میں نے سلمان سے کہا کہ یہ واقعاً وہ بغیر اذن کے گھر میں داخل ہوئے تھے. تو سلمان کہتے ہیں قال ای و عزت الجباری ولیس علی الزہرا من خماری ولکنہا لاذت وراء البابی رعایتا للستر والحجابی. سلمان کہتے ہیں ہاں عزت جبار کی قسم وہ بغیر اذن کے گھر میں داخل ہو گئے تھے, لیکن سیدہ دروازے کے پیچھے سے کلام کر رہی تھی, حجاب کی رعایت کرتے. فمزرعوها اسروها اسرتا قادت بالنفس ان تموت حسرتا. آپ جانتے ہیں کہ عربی میں اسر کسے کہتے ہیں؟ سلمان کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ان زخموں سے سیدہ وہیں پر مر جاتی. فتصیح یا فضا اسندینی فقد وربی اسکتو جنینی. بلند آواز سے کہہ رہی تھی سیدہ, اے فضا مجھے سہارا دے, ان ظالموں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.